الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا بیان سنا۔ آج ہم وہ باتیں سنیں گے کہ جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اگر وہ کام کریں تو۔ حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمر پر ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا۔ شرح سنن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کمر پر نماز میں ہاتھ رکھنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، جہنمیوں کی راحت ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا اچک لینا ہے کہ بندہ کی نماز میں سے شیطان اچک لیتا ہے، یعنی کوئی چیز اس طرح چیل آتی ہے نا تو نیچے سے پرندہ اپنا کوئی چوزا اٹھا کر لے جاتی ہے تو اچک کر یہ لے جاتی ہے، ایسے ہی شیطان بھی اس بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، جو اس کا روحانیت ہوتی ہے نماز کی وہ اچک لیتا ہے، تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن خزیمہ اور حاکم بافادہ تصحیح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ نماز میں ہے اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ ہے، جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب نماز میں توجہ رکھے، نماز کی طرف منہ ادھر ادھر نہ پھیرے تو اللہ پاک کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، جیسے اس نے اپنا منہ پھیرا تو اللہ پاک کی رحمت بھی اس سے پھر جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے فرماتا ہے، اے ابن آدم کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو التفات کرتا ہے؟ پھر جب دوبارہ التفات کرتا ہے، یعنی دوبارہ اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے ایسا ہی فرماتا ہے، پھر جب تیسری بار دیکھتا ہے اللہ پاک اپنی اس خاص رحمت کو اس سے پھیر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ توجہ نماز کی طرف ہو، دھیان نیچے ہو، تاکہ اللہ پاک کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ رہے۔ حضرت امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی بافادہ تحسین اور نسائی ابن ماجہ اور ابن حبان اور ابن خزیمہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی تم میں نماز کو کھڑا ہو تو کنکری نہ چھوئے کہ رحمت اس کے مواجہ میں ہے، یعنی کنکریاں نیچے رکھی ہوتی ہیں تو ان کو ہٹانا نہ شروع کر دے، بلکہ نماز کی طرف توجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو کہ نمازی کے متعلق ہیں، یہاں تک کہ امام احمد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب میں برا وہ چور ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا کہ رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا، تو جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے، اور فرمایا گیا کہ نماز کا چور سب سے برا چور ہے۔
تو اس لیے ہمیں بالکل اطمینان کے ساتھ اور جہاں تک ہو سکے تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ وہ باتیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ ہیں مکروہ تحریمہ، کہ ان سے نماز کامل طور پر ادا نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے معاملات ٹھیک کر کے۔ مسئلہ، کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا۔ نماز پڑھنا شروع کی، اب شروع ہو گیا داڑھی کے ساتھ کھیلنا، کھیل رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ بھی کر رہا ہے، یا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ پڑھ نماز رہا ہے، اب یہ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا بدن کے ساتھ کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس طرح یہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا صحیح توجہ کے ساتھ۔ نمبر 2، کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو، اور اگر بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ آتے جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے یا عیدین کے لیے نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں، تو نئے کپڑوں کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ گندے نہ ہو جائیں، ان کو کوئی سلوٹ نہ پڑ جائے، تو اس کو بچاتے ہیں۔ جب سجدے میں جانا چاہیں تو بڑا اٹھا کر ایسے کپڑا آگے رکھیں گے، پیچھے سے اٹھا کر رکھیں گے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا دیا کس نے؟ اللہ نے، تو جس نے دیا اس کی بارگاہ میں بھی ہم اگر وہ کپڑوں کا خیال رکھیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ جس نے دیا ہے اس کی بارگاہ میں بندہ خوب جھک جائے، نئے کپڑے پہنے اچھی بات ہے، نئے کپڑے پہنے اور مایا والے پہنے تو اور جھکے کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے نعمت عطا کی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، میری پھر بھی جبین تیرے آگے خم ہے، یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور کپڑوں کا دھیان نہ رکھے کہ گندے ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، کپڑے پھر صاف ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ان حرکتوں کی وجہ سے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ سب مکروہ تحریمی ہیں۔ یعنی جس طرح رومال ڈالتے ہیں، ایک مثال کے طور پر یہ رومال کا ایک پلہ یہ ہے اور ایک پلہ ادھر سے آ گیا، تو یہ دو پلے دونوں ادھر لٹک رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا ایک پلہ آگے اور ایک پلہ پیچھے کی طرف لٹکا دیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے رکھنا چاہیے؟ وہ یہ کہ ایک پلو اس کا ادھر ہو تو دوسرا یہاں سے ایسے کر لیا جائے، یعنی یہ جو درمیان میں اس کو ایک پیچ دے دیا، یوں کر لیا جائے تو اب یہ مکروہ تحریمی نہ رہا۔ اگر یوں ہی لٹکتا رہا، یوں لٹکتا رہا، یا ایک آگے اور ایک پیچھے لٹکتا رہا، تو یہ سب مکروہ تحریمی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ جب بھی چادر لیں یا رومال لیں گلے میں یا کچھ بھی لیں تو اس کو یوں کر کے ایک بل دے دینا چاہیے تاکہ نماز ہماری درست انداز میں ہو سکے۔ مسئلہ، اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دی، جب بھی یہی حکم ہے۔ بازو ہیں، ان کے اندر ہاتھ ہی نہیں ڈالے، دونوں کو یعنی ہاتھ علیحدہ ہیں، یہ دونوں ویسے ہی ہیں بازو، ان کو ایک کو ادھر پھینک دیا ایک کو ادھر پھینک دیا تو جب بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ، رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے کنارے دونوں مونڈوں سے لٹکتے ہوں، یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، یعنی جس طرح بتایا ہے طریقہ کہ ایک اس طرح ڈال دیا اب دوسرا ایک لٹک رہا ہے تو اب حرج نہیں ہے۔
اور اگر ایک ہی مونڈے پر ڈالا، اس طرح کے ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے دوسرا پیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانے میں مونڈوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے کہ ایک آگے لٹک رہا ہے ایک پیچھے لٹک رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایک ہی کندھے پر یوں ڈال لینا آگے پیچھے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چادر بھی ہو تو بھی اس کو صحیح احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے۔ اب سردیاں آنے لگی ہیں تو چادروں کا استعمال ہوگا، تو جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ چادر ہم نے لینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چادر یوں کر کے لی جائے، اور نماز کے دوران اگر چادر گر جائے، یعنی گر جاتی ہے نا، رکوع میں جاتے ہوئے سے گر جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر فوراً اس چادر کو اوپر کر لیں۔ اگر پورا ایک رکن، یعنی آپ رکوع میں جانے لگے تھے تو وہ گر گئی، اب آپ نے پورا رکن اسی طرح گزار دیا کہ اس کو اوپر اٹھایا ہی نہیں، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور اب اٹھایا، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ حکم یہ ہے کہ اگر چادر گر جائے تو کیا کریں؟ فوراً اس کو اٹھا کر اوپر کر لیں تاکہ نماز ہماری مکروہ نہ ہو۔ مسئلہ، کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آدھی کلائی، یہ بازو ہے، یہ آدھی کلائی تک اگر چڑھی ہے تو خیر ہے، آدھی سے زیادہ چڑھائی تو اب یہ مکروہ تحریمی ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وضو کرتے وقت جب بازو اوپر اٹھا ایسے لپیٹتے ہیں تو وہ بازو لپیٹے لپیٹے ہی آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب یہ یہاں تک اگر ہے تو اب یہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو پہلے صحیح طریقے سے نیچے کرنا ہے، نیچے کر کے بٹن لگانے ہیں تو بہتر ہے بٹن لگائیں، بٹن لگانے کے بعد اب نماز شروع کریں، پہلے نماز شروع نہ کر دیں۔ اور کچھ لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد